اسی طرح میرے عزیزوں چند باتیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، جھوٹ بولنا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر بنانے کا کام کرتا ہوں، جس کو آپ مستری کہتے ہیں، معمار، میرا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میں کپڑے سلتا ہوں، درزی ہوں، میرا کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں لوہے کا کام کرتا ہوں، حضور نے فرمایا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے۔ جس کا جو پیشہ تھا اور جو نبی کا پیشہ تھا، حضور نے ان کے ساتھ اٹھائے جانے کی بشارت دی۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو دو چیزوں کی پابندی کرتا ہے، جھوٹی قسم نہیں کھاتا اور جھوٹ نہیں بولتا، تو قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے۔ تجارت میں یہ دو چیزیں لوگ آج یہی زیادہ کرتے ہیں، جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا، اور سامنے والے کے کم عقل ہونے کو دیکھ کر کے اس کا استعمال کر لینا۔ لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ایسا گاہک آئے، ایسا گراہک آئے جس کو معلومات کم ہو تو اسے جلدی ٹوپی پہنا دیا جائے، جس کو خرید و فروخت کا تجربہ نہ ہو اس کو جیسے تیسے بیچ کر کے ختم کر دیا جائے۔ لوگ تو ایسے گراہک کے انتظار میں رہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے امام سراج الامہ، یہ خود تاجر تھے۔ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اپنی دکان میں، ایک عورت کپڑا لے کر کے آئی۔ وہ کپڑا اچھے قسم کا کپڑا تھا، اور وہ عورت جو بیچنے آئی تھی اس کی قیمت وہ کم بول رہی تھی۔ امام اعظم کے پاس وہ آئی اور لے کر کے اس نے کہا کہ یہ کپڑا مجھے بیچنا ہے۔ حضرت امام اعظم نے پوچھا کتنے کا بیچ رہی ہوں؟ اس نے کہا 10 درہم۔ تو آپ ہنسنے لگے کیونکہ آپ ماہر تھے کپڑوں کی تجارت کے۔ آپ نے کہا یہ کپڑا اتنی قیمت کا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا مجھے ضرورت ہے، اتنی پیسے دے دو۔ امام اعظم نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ زیادہ ہے، بلکہ تو قیمت کم لگا رہی ہے، کپڑا زیادہ قیمت کا ہے۔ تو اس عورت نے کہا اچھا قیمت کم میں نے لگائی ہے تو میں بڑھا کے بولتی ہوں، آپ بڑھا کر کے دے دیجئے، 50 درہم میں لے لیجئے، سیدھے بڑھا دی۔ امام اعظم نے کہا نہیں ابھی کم بول رہی ہے تو قیمت اس کپڑے کی۔ اس نے کہا 100 درہم۔ امام اعظم نے کہا کپڑا اس سے بھی زیادہ کا ہے، یہ کپڑا اس سے بھی زیادہ قیمت کا ہے۔ اس خاتون نے 3 بار قیمت بڑھائی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہو تو اسے بھی لے کے آ۔ یہ تجارت کے معاملات، یہ نہیں کہ کوئی بھولا بھالا آیا ہے تو اسے ٹوپی پہنا کے بھیج دیا جائے۔ 10 درہم میں خرید لیتے، وہ کپڑا تو 400 درہم کا تھا۔ کہا کہ جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہے تو اسے لے کر کے آ۔ وہ خاتون گئی اپنے مرد کو لائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کپڑے کو 400 درہم میں خریدا۔ کہا کہ پھر بھی میں نفع میں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں جو بیچوں گا اس پر مجھے نفع آئے گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ سامنے والے کو اس کپڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تو میں اس کو پوری طرح سے ڈبا دوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اپنی زندگی میں دکھایا ہے۔ اور ایک بات، ایک عورت اور آئی۔ عورتوں کو کچھ معاملات میں بہت معلوم ہے اور کچھ معاملات میں کچھ نہیں معلوم ہے۔ وہ کبھی کبھار مارکیٹ میں صرف اسی لیے جاتی ہیں کہ گراتی رہیں یا اٹھاتی رہیں۔ بہرحال ایک خاتون آئی اور اس نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک کپڑا تھا ریشم کا، اور اس عورت کے پاس کچھ ہی پیسے تھے۔ اس عورت نے کہا میں ایک غریب عورت ہوں، مجھے آپ ایک کپڑا ایسا بیچو جس میں آپ نفع مت لینا مجھ سے۔ وہ کہا جاتا ہے نا مدل مل جائے، یہاں تو سب ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے جتنے کا پڑا ہے اتنے کا بیچ رہا ہوں، پھر دکان کیوں کھول کے بیٹھے؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مجھے جتنے کا پڑا ہے اتنے میں دے رہا ہوں آپ کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس عورت آئی، کہا ایک کپڑا مجھے دیجئے، اس پر آپ نفع مجھ سے مت کمائیے، باقی سب سے نفع تو لیتے ہی ہیں۔ تو امام اعظم نے کپڑا اٹھایا اور کہا لے لے اس چیز کو۔ تھان تھی، کہا کتنے؟ کہا 4 درہم۔
उस औरत ने कहा, मुझ बुढ़िया का मजाक मत उड़ाई, वो कपड़ा जो है कीमती था। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाने 4 दिरहम। कहा, मैं सच बोल रहा हूं, 4 दिरहम में ले ले। वो खातून कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है इतने कम कीमत का? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इसके साथ एक और कपड़ा खरीदा था। यानी जब मैं इस कपड़े को दुकान में लाया था, 2 थान थे मेरे पास, और एक थान बेच करके मैंने पूरा नफा ले लिया। अब ये कपड़ा सिर्फ मुझे 4 दिरहम का पड़ता है, था वो 100 दिरहम का। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते, मैंने दूसरे वाले इसके साथ लाए हुए कपड़े में अपना नफा और खरीद और फरोख्त जितने में हुई थी सब मैंने वसूल कर लिया एक कपड़े में। अब ये कपड़ा मुझे सिर्फ 4 दिरहम का पड़ता है, तू चाहे तो ले ले। 4 दिरहम में उस औरत को कपड़ा दी थी। कौन करता है आज के मामलात? कौन करता है? यहाँ गरीबों का खून चूस लिया जाता है, उनके मामलात को खत्म कर दिया जाता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जब तक ये एहसास तुम्हारा बेदार रहे कि मुझे अगर धोखा अगर मैं दूंगा तो अल्लाह शाहिद है, अल्लाह देख रहा है, हर चीज वो तुम्हारी क़यामत के दिन लाएगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम में जो राई के दाने के बराबर नेकी करेगा अल्लाह उसे भी दिखाएगा, और राई के दाने के बराबर जो बुराई करेगा अल्लाह वो भी तुम्हें दिखाएगा। इसलिए मामलात में पक्के हो जाओ। लोगों को ठगना, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को का इस्तेहसाल करना, ये नहीं है कि तिजारत तुम्हारे लिए हलाल नहीं। नफा रखो लेकिन झूठ मत बोलो। मिसाल के तौर पर एक घड़ी हमने खरीदी, मैंने 100 रुपए की खरीदी, अब मुझे बेचना है 150 रुपए में या 200 रुपए में। 150 रुपए की मैं कीमत लगाया था, 50 रुपए फायदा था हमारा। और जब आप खरीदने के लिए आए तो जाहिर सी बात है नेगोशिएशन तो चलता ही है। आप आते ही उसकी कीमत कम कराने लगे, तो आप जब कीमत कम कराने लगे तो सीधे आपने कहा मुझे 120 में दो, और हमने कहा इतने में तो मुझे पड़ी भी नहीं है, जबकि हमें पता है ये घड़ी 100 रुपये की है और उसने सिर्फ 30 रुपये कम कराया था। ठीक है, मुझे नहीं देना था 30 रुपये कम करके, न देता, लेकिन ये तो नहीं कहता कि मुझे पड़ी ही नहीं है, बल्कि उस सामने वाले को इतना कह देता कि नहीं, इतने में मुझे कोई देना नहीं है आपको, इतने कम कीमत में मैं आपको बेच नहीं सकता। ये चीजें कह सकते हो, लेकिन ये कहना कि इतने में मैं खरीदा ही नहीं, झूठ बोला। और उस झूठ बोल करके उस सामने वाले को बेचा तो वो कीमत पूरी तुम्हारे लिए हराम ही रही। हराम लुक़मे इस तरह से भी घर में आते हैं। अगर आपको नहीं देना है तो सीधे साफ ये कह देते कि मुझे इतने में कम में नहीं बेचना है। सामने वाले की मर्जी है, लेना चाहे तो ले, ना तो जाए। या अगर आप तिजारत के उसूल जानते हैं, उसको जाने नहीं देना चाहते, तो बीच की कोई रेट पर आप तय कर लें, लेकिन झूठ बोल करके नहीं। तुम्हारी जुबान पर कोई झूठ आने ना पाए। और जब इस तरह की तिजारत करोगे, हर हलाल खाओगे, तुम्हारी इबादत में भी बरकत होगी, तुम्हारी दुआएं भी अल्लाह की बारगाह में बारे इजाबत से टकराएंगी। अजीज़ान गिरामी औकात, पूरी दुनिया में आज मामलात के लिए हम फिक्रमंद हैं कि मुसलमानों की ऐसी छवि बनाई गई। अभी मैं एक बाहर मुल्क में था, वहाँ एक साहब कह रहे थे कि हम जो है माल इंपोर्ट करते हैं फलां जगह से, लेकिन हम वहाँ जाकर देखते हैं अगर कोई मुसलमान कंटेनर वगैरह लगा रहा है तो हम डर जाते हैं कि वापस वो हमारे मुल्क में आएगा तो आधा कंटेनर मिलेगा, नहीं तो फलां ऐसा हो जाएगा, फलां हो जाएगा। वो डर इस बात का है। कहा क्यों इस कदर बिगाड़ लिया अपने मामलात का। अजीज़ान गिरामी वक़ात, मुसलमानों के हालात जब इस तरह से बिगड़े हैं तब ये तमाम चीजें आई हैं। क़ुव्वत फ़िक्र और अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है, जब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। आज जो ज़वाल के असबाब हैं, तो खुद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन अच्छे उसलूब को छोड़ दिए, वो नुक़ूशे पा जो मेरे आका के पूरी दुनिया के लिए आइडियल थे, छोड़ दिए। आज एक बात मैं बता दूं, अबू जहल जैसा कट्टर दुश्मन मक्का में है। एक काफिले वाला यमन से या कहीं से आया है, एक ऊंट लेकर के वो बेचारा मक्का में आया, उसका कर्ज अबू जहल के पास था, यानी अबू जहल उनके पैसे लेकर के दबा लिया था, नहीं दे रहा, और दादा है, गुंडा है, और वो बंदा बेचारा जो आया वो कमजोर था,
وہ مکہ کے فلاں آدمی کے پاس جا رہا تھا، کہا کہ اس سے میرا پیسہ دلا دو، کوئی تیار نہیں تھا۔ اس کے پاس کون جائے گا؟ ابو جہل کے پاس، وہ سردار قریش ہے، پتہ نہیں کون اس سے وصول کرے گا۔ کچھ ایسے لوگ یہاں پہ بھی ہیں جن سے لوگ ڈرتے ہیں، ارے ان سے کون وصول کرے گا؟ یہی زمانے کے ابو جہل ہے، لوگ ان سے ڈرتے ہیں کہ پیسہ ان سے کون وصول کرے گا، گنڈے ہیں، مار پیٹ کریں گے، تو سب ڈرے ہوئے تھے۔ وہ مجبور آدمی مکہ میں حرم پاک میں مجبور اور پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا۔ ایک کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ مکہ کے حالات بتا رہا۔ اس نے کہا میرا پیسہ فلاں آدمی دبا کر بیٹھا ہے، ابو جہل دیتا نہیں۔ تو وہ حرم پاک میں جو بندہ آیا تھا، اس نے کہا تیرے لیے ایک ہی راستہ ہے، جا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ بھی مسلمان نہیں، اس نے کہا جا محمد کے پاس، وہ تجھے دلا دیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات اس وقت، کیا آپ بہت بڑے پیسے والے تھے؟ کیا آپ اس وقت حالات میں مکہ والوں کے اس طرح سے مضبوط مالی اعتبار سے؟ لیکن وہ شخص آیا، حضور ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، آتے ہی رو پڑا، کہا آپ محمد ہیں؟ کہا فلاں شخص مکہ کا ابو جہل، اس کو دوسرے نام سے پکارا جاتا تھا، کہا وہ پیسے میرے لیے ہے اور دیتا نہیں ہے، اور ڈراتا الگ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا رو مت، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور اس شخص کے ساتھ آئے اور کہا کہ ڈھونڈتے ہیں۔ ابو جہل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا قریش کی محفل میں، ٹھٹا مار کر ہنس رہا۔ سیدھے اس محفل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کسی کی روح رعایت نہیں، سیدھے سامنے کھڑے ہو کر کہا ابو جہل یہ بندہ مجبور اور پریشان ہے، کیا تیرے پاس اس کا مال ہے؟ تو نے اس سے قرضہ لیا ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں میں نے لیا ہے۔ کہا کب دے گا اس کے پیسے؟ اس کے پیسے کب دے گا؟ وہ ایسا ذلیل ہوا وہاں پر کہ حضور کے پاک کے دو جملے تھے، وہ فوراً گیا اور مال لا کر کے اس مجبور آدمی کو لوٹا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ جلال جو کٹر دشمن ہے، جانی دشمن ہے، لیکن حضور کے اخلاق و کردار کے سامنے ٹک نہ سکا۔ حضور معاملات میں اتنے پکے تھے کہ حضور کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، کہ اگر ابو جہل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ تو معاملات میں خراب ہے اور اس کے پیسے نہیں دیتا، تو پورے عرب میں اس کی بدنامی تھی، اور وہ اپنی بدنامی نہیں چاہتا تھا، لایا مال دے دیا۔ یہاں پر سے یہ پتا چلتا ہے خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے معاملات بھی صحیح رکھے اور کسی دوسرے کو ظلم ہوتے ہوئے بھی دیکھنا پسند نہیں فرمایا۔ یہ ہونے چاہیے ہمارے معاملات کہ ہم کسی کو ٹھگتے ہوئے بھی نہ دیکھیں، اگر کوئی بیوقوف بن رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑے اٹھائیں، کہا تو نقصان اٹھائے گا، تو نقصان اٹھائے گا۔ یہ مومنوں کے جب تک ہمارے معاملات صحیح نہ ہوں گے، آپ کس رحمت کے انتظار میں ہیں؟ اللہ کریم ہم سب کو ہمارے عبادات میں اور ہمارے معاملات میں پختگی عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں سچی امانت داری اور دیانت داری عطا فرمائے، حضور پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔